شیعہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے مال فدق میں سے اپنے لیے وراثت کا سوال کیا تو صدیق اکبر علیہ السلام نے جو حدیث سنائی جس کو ان کے علاوہ کسی نے رسول اللہ سے بیان نہیں کیا تھا، جیسے اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور واقف نہیں تھا، بس صرف صدیق اکبر علیہ السلام نے سنائی تھی، اور پھر کیسے ممکن ہے کہ سوائے ان کے کسی کو پتہ نہ ہو اس حدیث کا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تک کو پتہ نہ ہو؟ تو اس بنیاد پر وہ سیدنا صدیق اکبر علیہ السلام پر الزام دھرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ انہوں نے خود سے وضع کر لی تھی۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ شیعو، جس طرح تمہارے ساتھ تمہارے ذاکروں نے بہت سے فراڈ کیے ہیں، تمہیں جہالت میں مبتلا رکھا ہے، حق بات کو چھپائے رکھا ہے، یہ اس کی ایک عمدہ مثال ہے۔ آئیے دیکھیے بخاری 4033 اور 4034۔ جب سیدنا فاروق اعظم علیہ السلام کے پاس مال فدق پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس علیہ السلام شکایت لے کر آئے علی علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ ان کا آپس میں فدق پر جھگڑا ہو گیا تھا، تو فاروق اعظم علیہ السلام نے بہت ہی احسن طریقے سے اس معاملے کو دیکھا اور کمال کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا اپنے ساتھ موجود جید صحابہ کرام سے، سیدنا عثمان، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف۔ فرمایا تم سب کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقۃ یرید بذلک نفسا، کہ ہماری وراثت کوئی نہیں ہوتی، وہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، اور اس سے مراد ان کی اپنی ذات ہے، بحیثیت نبی۔ سب نے اقرار کیا کہ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی 4 عشرہ مبشرہ کی گواہی آ گئی، 4 سابقون الاولون مہاجرین کی گواہی آ گئی۔ آگے فاروق اعظم علیہ السلام نے کمال کیا، جو شیعہ ذاکروں کے دجل کو آشکار کیا، گویا ان کا ہمیشہ کے لیے بندوبست کیا۔ فاروق اعظم علیہ السلام اس کے بعد متوجہ ہوتے ہیں سیدنا عباس اور سیدنا علی علیہ السلام کی طرف، یعنی چچا بھتیجے کی طرف، جن کو فدق کا سارا انتظام دیا گیا تھا فاروق اعظم علیہ السلام کی جانب سے۔ جی ہاں، فدق کا سارا انتظام علی علیہ السلام اور ان کے چچا عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، وہی اس کی تقسیم کیا کرتے تھے، جس کو شیعہ علامے اور ذاکر چھپاتے پھرتے ہیں۔ فاروق اعظم علیہ السلام نے ان دونوں سے وہی سوال کیا، میں آپ دونوں کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہماری کوئی وراثت نہیں، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے؟ دونوں صاحبان کرام اہل بیت نے کہا بالکل درست، ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس ایک روایت میں فاروق اعظم علیہ السلام کے علاوہ گواہی دینے والے اور کتنے لوگ ہیں۔ ساتھ ہی بخاری 4034 میں سیدہ عائشہ پاک علیہ السلام بھی دیگر ازواج رسول و امہات المؤمنین کو یہ حدیث سنا رہی ہیں، یعنی وہ بھی جانتی ہیں اور ان کی بھی گواہی آ گئی۔ معلوم ہوا اس حدیث پر گواہی دینے والے صرف سیدنا صدیق اکبر علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ اس فرمان رسول پر گواہی دینے والے علی تھے، عباس تھے، عثمان تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، زبیر بن العوام بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ پھر خدا تعالیٰ نے جن کو تمام مؤمنین کی ماں بنایا انہوں نے بھی گواہی دی، اور دیگر امہات المؤمنین بھی اس گواہی میں شریک ہو گئیں جب انہوں نے اس فرمان رسول کو سنا، تسلیم کیا اور فدق میں اپنے حصے کے مطالبے سے رک گئیں۔ یہ سب تفصیل صحیح بخاری کی ان 2 روایات میں موجود ہے، پڑھ لیجیے۔ اب ہم شیعہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ذاکروں نے تم سے اہل سنت کی ان مستند روایات کو کیوں چھپایا؟ تمہیں ناراضگی والی ہی کہانیاں سنا سنا کر کیوں پاگل کیا؟ تمہیں صرف ماتم پہ کیوں لگا دیا؟ تمہیں صرف رونے دھونے پہ کیوں لگا دیا؟ کیوں تمہاری مجلسوں سے ہائے فدق کی صدائیں آتی ہیں؟ کیوں یہ الزام سیدنا صدیق اکبر پہ لگایا کہ اس کو بس انہوں نے ہی بیان کیا ہے اور جیسے گھڑ لیا تھا؟ نعوذ باللہ،
جبکہ اس پر خدا واسطے گواہی دینے والے جید صحابہ کرام ہیں، خود علی ہیں، ان کے چچا عباس ہیں۔ یعنی اہل سنت کے ہاں اس حدیث پر چاروں خلفائے راشدین المہدیین کی گواہی موجود ہے، ام المؤمنین کی گواہی موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد برابر ان کے چچا کی گواہی موجود ہے، پھر عشرہ مبشرہ دیگر مہاجرین قریشی صحابہ کرام کی گواہی موجود ہے۔ معلوم ہوا شیعہ ذاکروں اور علاموں نے ہمیشہ کی طرح پھر سے فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے اور اپنی عوام کو گمراہ کیا ہے۔ ہم اہل سنت حق بات کو بیان کرتے رہیں گے تا وقت کہ یہ فتنہ رافضیت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔